اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ تو یہ کس کی پیروی کی؟ کون سی کتاب کی؟ شیطان کی کتاب کی، نہ کہ سلیمان علیہ السلام کی وحی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صاف کر دیتا ہے سب سے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا اس میں کچھ بھی جادو اور کفر کی بات نہیں تھی۔ یہ شیطان، جنات وغیرہ ان لوگوں نے کیا۔ اور اس سے پہلی والی آیت کیا تھی؟ اس کی پہلی والی آیت میں بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو یہاں پر شیطان نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کی کتاب کو دفنا دیا تھا اور پیٹھ پیچھے پھینک، اسی کو مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کنارے کر دیا، اور جادو اور کفر یہ سب چیز سیکھنے لگے۔ اب اگر ہم آگے دیکھیں گے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت علیہ السلام، کہ کون جادو سکھاتا؟ شیطان جادو سکھاتا، نہ کہ ہاروت اور ماروت علیہ السلام۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اور جو بابل میں ہاروت، بابل کہتے ہیں عراق کو، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہے۔ تو یہاں دیکھیے ہاروت اور ماروت علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا اس کا نام نہیں بتایا گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ نازل ہوا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں اصلاحی رحمہ اللہ ان کی تدبر القرآن میں اس کا ایک اچھا جواب دیا گیا ہے کہ جیسے کچھ دعائیں ہوتی ہیں نا، تو وہ دعائیں ہماری زندگی کے لیے بہترین کے لیے ہوتی ہیں، دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، تو اس دعا کا اثر ہمیں نہیں دکھتا ہے، لیکن جیسے کچھ لوگ جو انکار کرنے والے شیاطین ہیں ان کو اثر دکھتا ہے وہاں شیطان دعا کا اثر۔ تو اگر کوئی انکار کرنے والے ہیں، ان کو جب یہ معلوم ہو تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اسے جادو کہیں گے۔ تو اسی لیے ہاروت اور ماروت علیہ السلام پہ اصلاحی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے جن دعاؤں کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ اسی لیے آگے دیکھیں گے ہم کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہے، پس تو کفر نہ کر۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نقصان یا فائدہ کسی سے نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو یقین تھا نا، کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس یقین سے ہٹ گئے، اور وہ لوگ جادو تعویذ وغیرہ یہ سب میں پڑ گئے، اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے انہوں نے جو سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا اس کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایسا یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ اور وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے، اور البتہ وہ جان چکے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے رائے کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہاں پر ہم غور کرنے کی بات ہے کہ فرشتوں پہ بھی الزام آیا، سلیمان علیہ السلام پہ بھی الزام آیا۔ تو یہ الزام اللہ تعالیٰ یہاں پر دور کر دیتا ہے کہ نہ ہی فرشتوں نے کفر سکھایا، نہ ہی سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ شیطان تھے، انہوں نے کیا۔ اور اس سے پہلے والی یہ آیت سن کے تھوڑا لگتا ہوگا کہ کچھ ٹاپک میں چینج ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلی والی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ پھینک دیا، کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا یہودیوں نے، ایک فریق نے، پورے یہودی نے نہیں، کچھ فریق نے پھینکا۔ اسی طرح سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اصل کتاب کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا، دفنا دیا تھا، کنارے کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگا دیا، شیطان کے ذریعے شیطان کے چال میں پھنس گئے، اور اس تہمت
اور تہمت لگا دیے سلیمان علیہ السلام پر فرشتوں پر۔ آیت نمبر 103 میں ہے کہ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اس میں دیکھیے کیا ہے، سب سے پہلے اس سے پہلی والی آیت میں جوئس جو یہودی تھے نا، وہ لوگ جادو، تعویذ، گھنٹے، یہ سب چیز میں بہت زیادہ گھس چکے تھے، اور اندھ وشواس ان کے اندر بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ کاغذ میں ان کی کتاب کی آیتیں وغیرہ لکھ کے اس کو ٹانگتے، گلے پر لٹکاتے، دیوار وغیرہ پہ ادھر ادھر پر لگاتے، یہی سب کام وہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس میں ولو جو ہے نا، وہ ایک ایکسپریشن ہے جو بہت ریگریٹ والا، ایکسٹریم ریگریٹ کا ایکسپریشن ہے، اسی سے بتایا گیا۔ اب اس میں آگے دیکھیے گا، آگے الفاظ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، ایک کی کاش وہ تقوی سے کام لیتے، ایمان لاتے اور تقوی سے کام لیتے۔ لمشوبہ، اب جو لمشوبہ ثوب جو بولتے ہیں نا، ثوب ایک مطلب ہوتا ہے کپڑا، عرب میں بولتے ہیں ثوب، کپڑا جو بار بار پہنا جائے، اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ وہ چیز ان کی طرف لوٹ کر آتا۔ تو کیا چیز لوٹ کر آتا؟ وہ اگر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ان کو بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی۔ یہی بتایا، جس طرح سے ہم کپڑے کو بار بار پہنتے ہیں، یہ یہاں سے ایک امیج بنایا گیا۔ اور یہ سب چیز نظر جادو، یہ سب چیز تو آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اس کی بعد والی آیت کا دیکھیے کیا لکھا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو، رائنا نہ کہو اور انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں بھی اگر ہم دیکھیں، پہلی بات جو رائنا ہے نا، اس کا مطلب یہودی لوگ کیا کرتے تھے، توڑ مڑوڑ کرتے تھے۔ یہودی لوگ اس کو یا تو رانا بولتے تھے یا تو رائنو بولتے تھے، اس طرح سے الفاظ۔ تو رانا کا مطلب کیا نکلتا ہے، اسٹوپڈ، بیوقوف، اور رائنو کا مطلب نکلتا ہے کہ تم ہی ساری پریشانی کا سبب ہو۔ اور جو عربی ہبرو میں را جو لفظ ہے نا، رائنا میں، وہ را کا مطلب نکلتا ہے کہ برا، ایول، تو بہت برا، اس طرح سے الفاظ نکلتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ لوگ توڑ مروڑ کر پیش کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ انظرنا کہنے کے لیے۔ انظرنا کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے، کچھ بات ان کو جب سمجھ میں نہیں آتی تھی صحابہ سب کو، تو ان کو کیا حکم دیا گیا، انظرنا کہنے کے لیے اور رائنا سے بچنے کے لیے۔ تو دیکھیے ایک ورڈ جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں اسی طرح سے، اور تم آپ دیکھیے گا کہ السلام علیکم، اس میں لام کے ساتھ سلام ہے، لیکن بہت لوگ کیا کرتے ہیں، خاص کر یہودی کیا کرتے تھے، وہ السلام علیکم بولتے تھے، کہ مطلب تمہیں زہر دے دیا جائے یا تم پر موت ہو، یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے لام چھوڑ کے آج بھی بہت لوگ السلام علیکم، السلام علیکم، جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے لام کا، کہ وہ لام لے کے چلے، نہیں تو مطلب ہی پورا بدل جاتا ہے۔ خیر، دیکھیے ورڈ کا مطلب تو بدل جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کنیکشن کیا ہے پچھلی آیت سے۔ پچھلی آیت میں تو جادو وغیرہ یہ سب چیزوں کے بارے میں بات ہو رہا تھا۔ اب اس میں کیا بات ہو رہا ہے کہ ایک ورڈ کو غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، جان بوجھ کے۔ ایک چیز سمجھیے، یہاں پر جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، انجانے میں نہیں، ان کی نیت ہی بری تھی۔ تو یہ دونوں کا کنیکشن کیا ہے، جادو بھی دھوکہ ہے، اور یہ بھی اس ایک طرح سے دھوکہ دینا تھا، جس سے ایمان خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان برباد ہو جا رہا ہے، کیونکہ اس کے آگے آپ صاف صاف دیکھ رہے ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں نا، اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ تلفظ پہ دھیان دینا چاہیے، تلفظ پہ زور دینا چاہیے۔
ہاں تلفظ پہ زور دینا چاہیے، جو سیکھ رہے ہیں بہت جان گئے ہیں ان کو تلفظ پہ دھیان دینا چاہیے، لیکن جو لوگ نئے ہیں جو سیکھ رہے ہیں اگر ان سے غلطی کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، ان کی نیت اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ جان بوجھ کے کچھ ایسا نہیں کر رہے۔ تو بہت لوگ ہیں جو نا عام مسلمان ہیں، وہ اتنا تعلیم ان کو نہیں ملا کہ وہ تلفظ اچھی طرح سے کر پائیں۔ سیکھنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر انجانے میں کسی ورڈ کو غلط پڑ جانا، کسی ورڈ کا صحیح پروننسیشن نہیں کرنا، اس کا صحیح تلفظ نہیں کرنا، جیسے قلب مطلب دل، اور قلب کاف کے ساتھ وہ کتا، تو مطلب ضرور بدلتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے۔ اب ان کا نیت کیا ہے؟ ایک بندے کا نیت ہے کہ وہ دل پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بولنے کے طریقے میں وہ کتا نکل رہا ہے، تو مطلب ضرور بدل رہا ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے سیکھنے کا، وہ بہت بڑا جانکار نہیں ہے، اور اس کا نیت بھی نہیں ہے کہ اس کو غلط یہ کیا گیا۔ اور یہاں پر کیا تھا؟ یہودیوں کا نیت ہی خراب تھا، اور لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے۔ تو حدیث میں ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ جو بہت لوگ ہیں نا جو سیکھتے ہیں، قرأت اچھا سے کرتے ہیں، ان کو اجر ملے گا، لیکن جو لوگ بہت مشکل سے قرآن پڑھتے ہیں، اٹک کے پڑھتے ہیں، ان کو دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانی فرمایا۔ یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ تمہارے لیے آسانی کرے اور تمہارے اوپر سے بوجھ ہٹائے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ یہی چیز بخاری کی حدیث نمبر 59 میں بھی ہے، یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آسانی پیدا کرو، ان کے لیے مشکل مت بناؤ۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ اب سوچئے، تھوڑا غور فکر کرنے کے لیے، اتنا بخاری کی حدیث میں ہی نہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے گا سورہ زخرف میں، آیت نمبر 52 میں، سورہ نمبر 43، جس میں کہا گیا ہے ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ اب یہ دیکھیے ولا یکاد یبین، اس میں کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ اور وہ معلوم نہیں ہوتا، مطلب موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ اتنا کلیئر نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آتا، صاف گفتگو کرتا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو اٹک کے بات کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہارون علیہ السلام کو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے کے ان کی مدد فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اب معاذ اللہ کوئی ایسا کہے کہ ایک رسول جو اٹک کے پڑھتا تھا، تو کیا وہ غلط پڑھ رہا ہے؟ نہیں، تو اٹک کے پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، یا صحیح تلفظ نہیں جانتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، اور یہ شرط بھی نہیں ہے قرآن کا کہ اس کے ذریعے آپ جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے۔ جبکہ شرط کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا شرط تو ہے تدبر کرنا، غور کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر چلنا، یہ اصل مقصد ہے قرآن کا۔ اور باقی سب تو سیکھنے کے دوران میں جو لوگ سیکھتے ہیں، جیسے کہف اور غار والے، ان لوگ تو کچھ بھی نہیں سیکھے، ان کو تو کوئی کتاب بھی نہیں ملا تھا، نبی بھی نہیں ملا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولا، جنت عطا فرمایا۔ تو جن کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے وہ ضرور سیکھ کے سدھار سکتے ہیں، لیکن ایسا کہنا کہ کوئی اگر غلط تلفظ سے پڑھ رہا ہے تو اس نے کفر کیا یا بہت بڑا گناہ کیا، یہ سب بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور تھوڑا عقل سے بھی اگر ہم کام لیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، جیسے فرینچ ہوئے، پرتگیز ہوئے، امریکنس ہوئے، برٹش ہوئے، میں باہر دیش میں رہا ہوں تو میں ان سے مل چکا ہوں۔ اب وہ لوگ کیا ہے، قرآن جب پڑھتے نا تو لوگ ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، ان کو بہت مشکل ہوتی، کیونکہ عرب جس طرح سے پڑھتے، یا جو لوگ عربی جانتے، جو لوگ قرآن پڑھتے تلفظ سے پڑھتے، وہ لوگ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کا زبان شروع سے اس طرح سے ڈھل چکا ہے کہ وہ اس طرح سے بہت لوگ پڑھ ہی نہیں پاتے، صحیح سے قرأت نہیں کر پاتے۔ تو کیا وہ لوگ کفر کر رہے ہیں یا ان لوگ بہت گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں قرآن۔ اور دیکھیے گا اکثر جو ان لوگ ہیں نا، بہت محنت کر کے بہت بہترین عالم بھی بن جا رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں، اتنا محنت کر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 105 میں ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے
اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے پہلا چیز خیر ہے کیا؟ خیر کہتے ہیں، خیر سے مراد تو قرآن ہے یہاں پر۔ تو قرآن جب اترتا تو ان لوگ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب جو ہے نا، عرب لوگ، اب جو قریش ہے وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے عربی میں۔ اب عرب کے نظر سے دیکھیں، قریش کے نظریے سے، تو وہ لوگ اپنے آپ کو عربی میں ماہر سمجھتے تھے۔ دنیا سے بڑے بڑے شاعر آتے تھے اور عربی میں شاعری کرتے تھے، اور جو سب سے بہترین ہوتا تھا ان کو کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ولید ابن مغیرہ یہ بھی ٹاپ کے شاعر ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی جب قرآن سنا تو وہ پست ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہا۔ اپنے آپ کو اتنا خار اور گرا ہوا سمجھا قرآن کے آگے کہ کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو انٹلیکچولی، عقلی طور پہ اگر ہم دیکھیں نا تو ان کو پست کر دیتا تھا قرآن، کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ ڈم فاؤنڈ، بولے منہ ہی بند ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ یہودی اور یہ لوگ سب جو ہے نا، ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اور مسلمانوں کو اتنا زبردست چیز دیا جا رہا تھا جس کا وہ مسلمان فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ان کو سماج میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ان قریش کفار کو ذلیل ہونا پڑ رہا تھا، کیونکہ جو سوچتے تھے کہ ہم ٹاپ کے ہیں، اور یہودی سوچتے تھے کہ ہم لوگ بہت بڑے بڑے عالم ہیں، وہ سب زمین پہ سمجھو دے مارے جاتے تھے، ان ذلت ان پر چھا جاتا تھا جب قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ ایک خاص کوالٹی ہے، یہی سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ اس قرآن سے جہاد کرو، جہاد کبیرہ۔ اور دیکھیے جہاد کا بھی کتنا غلط مطلب نکالتا ہے۔ جب ہم لوگ عرب میں تھے نا، اگر کوئی بھی عرب میں رہا ہوگا تو جب فون کرتے ہیں نا ہم دوسرے نمبر پہ، اگر وہ نمبر بند ہے، فون سوئچ آف ہے، تو کیا بولتا ہے؟ جہاد فی مغلق، مطلب کہ جس نمبر میں آپ فون کر رہے ہیں وہ نمبر ابھی بند ہے۔ تو جہاد کا مطلب کوشش ہے، جس نمبر کو آپ کوشش کر رہے ہیں وہ نمبر بند ہے۔ تو یہی چیز ہے نا کہ کوشش، جہاد کا مطلب کیا؟ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، ماں باپ کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ بھی جہاد ہے۔ گھر والوں کو اچھا سے کھلا پلا رہے ہو، ان کو اچھا تعلیم دے رہے ہو، ان کے لیے اپنا پورا کوشش کر رہے، یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن اور حدیث سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ سب جہاد ہے، جو جہاد کا صحیح مطلب ہے۔ جبکہ جہاد کا دوسرا مطلب یہ لوگ گھمانے کا کوشش کرتے، جو قتل کرنا، لڑنا جھگڑنا، اس کو جہاد کا روپ دے دیتے۔ یہ بھی کوشش ہے، کب؟ جب مہابھارت جیسا معاملہ آ جائے، دھرم اور ادھرم کا یدھ سامنے آ جائے، تو اس سچویشن میں بھی جہاد ہے، کیونکہ کوشش کرنا، اپنا جی جان لگا دینا کہ حق کے لیے لڑے، اللہ کے لیے لڑے، وہ اور باطل جو ہے، غلط جو ہے، ادھرم، وہ ختم ہو جائے، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن اس کا غلط مطلب بہت لوگ نکالتے۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس کون سا قیمتی خزانہ ہے، اتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس خزانے کی اہمیت اور ان کا قدر کرنا چاہیے، اور دوسروں کو یوں ہی کافر نہیں کہہ دینا چاہیے۔ جیسے اس میں بتایا گیا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب بھی ہے نا، 3 درجے کے عذاب زیادہ تر قرآن میں بتایا گیا، جہاں یہاں پر بتایا گیا ہے عذاب علیم۔ عذاب علیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا عذاب جو لگاتار رہے اور وہ بڑھتا جائے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت خطرناک عذاب، اور اس سے بھی سخت، سب سے سخت ہوتا ہے عذاب الشدید، اشد العذاب۔ تو اب یہ دیکھیے اس طرح کے الفاظ قرآن میں ملتے ہیں، تو یہ عذاب کیٹیگری، یہاں پر عذاب علیم بتایا گیا، مطلب ان کے لیے لگاتار کا عذاب رہے گا، دردناک عذاب رہے گا۔ جیسے ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے، بہت درد دیتا ہے، وہ کچھ دیر کا درد ہوتا ہے، لیکن یہ عذاب ایسا ہوگا کہ یہ لگاتار رہے گا اور بڑھتے جائے گا، اور انسان مرے گا بھی نہیں، تو یہ اس کا درد جھیلنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کافر جو ہے نا، کافر کا 2 مطلب نکلتا ہے قرآن میں۔ ایک جو سورہ بقرہ کے شروعات میں آیت نمبر 6-7 میں ڈیفینیشن بتا دیا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے کیا ہوا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، اور دلوں پر مہر لگا ہے، کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے کہ ان کے دل میں کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے۔ تو ہم نہیں جان سکتے کہ دل کے اندر سے کون کافر ہے،
ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، اسی لیے منع بھی کیا گیا ہے کسی کو کافر کہنے کے لیے، اگر وہ کافر نہ ہوا تو لوٹ کے آ جائے۔ اور دوسرا شرط کیا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تب ایسے لوگوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں سے اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، پورا ختم کر دینا چاہتے ہیں، ایسا سوچ رکھنے والے لوگ جو جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نہ اترے، صحابہ سب کو پر یہ قیمتی چیز کوئی بھلائی پہنچے ہی نہیں ان کی طرف۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کا مطلب ہے وکٹری، جو فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی آئے گا تو ہم لوگ جیت حاصل کریں گے۔ رزق بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم کو زندگی میں ملا، کھانا پینا، سانس، ہمارا ٹیلنٹ، سب کچھ رزق ہے۔ اور دین اسلام کو زمین پر قائم کرنا، یہ بھی خیر ہے، اور نبوت، یہ بھی بہت بڑا خیر ہے۔ یہ خیر سے مراد یہاں پر ہے۔ تو اب یہاں یہ خیر یہ پہنچنا نہیں دینا چاہتے ان کے پر، ان کی خواہش یہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے مسلمان نہ پھر سے لوٹ جائے کفر کے حالت میں، پھر سے وہی مشرکوں والا زندگی بتائے، ان کو پلٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے ہتھ کنڈا رہا، اور یہی ہتھ کنڈا یہ لوگ اپناتے رہے۔ دیکھیے 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ورلڈ وار 1 کا سازش میں پھنسا کے ختم کر دیے۔ اب پوری مسلمان حکومت کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد 100 سال کا ایگریمنٹ، لوسان ایگریمنٹ کر کے کیا کیا کہ لوگوں کو عربی سے کیسے دور کر دیا جائے، تاکہ اصل قرآن جو اصل پیغام ہے، اصل جو میسج ہے، اصل پاور ہے، وہ ان کا ختم ہو جائے۔ مسلمان قرآن سے دور مطلب مسلمان نہیں، ختم۔ یہ چیز کیا گیا ہے۔ اب یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا ہو اس لیے رہا ہے ان کے ساتھ کیونکہ ان کے کتاب سے بہتر کتاب آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے کتاب میں پھیر بدل کیا۔ پھیر بدل کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب سب سے بہتر کتاب نازل کر دیا، کیونکہ اب وہ کتاب اس لائق رہا نہیں کہ لوگوں تک اس کا پورا حق پہنچے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر آپ ایک گلاس پانی میں، صاف پانی میں اگر ایک بوند بھی نالی کا کچرا، گندا پانی ڈال دیتے ہیں نا، تو پورا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ تو جب دین میں ملاوٹ ہوتا ہے، جب کتاب میں ملاوٹ کر دیا جاتا ہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین اب صحیح رہا نہیں۔ اور ایسے بھی غور فکر کرنے کی بات ہے کہ ہر کتاب میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی بتایا گیا کل کی اوتار آئے گا۔ اور یہ چھوٹا سا عقل سوچنے والی بات ہے کہ اب ہم ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں پر سمجھ لیجئے کہ پرمانو یدھ کا ورلڈ وار 3 ملحمۃ الکبریٰ، جس کے بارے میں کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے، قرآن حدیث میں بھی بتایا گیا ہے، اس دور میں، اس کے دروازے میں ہم کھڑے ہیں۔ تو اس دور میں بھی اگر انسان عقل نہیں لائے گا اور ابھی بھی کل کے اوتار کا انتظار کرے گا، تو اس سے بڑا بیوقوفی اور کیا ہے؟ کیونکہ کل کے اوتار تو تلوار بھالو والا زمانے میں آنا تھا، اور وہ دور کب کے گزر چکا ہے۔ اب تو دنیا سمجھ لیجئے کہ ایسے کگار پہ آ گئی ہے کہ سمجھ لیجئے کہ 800 کروڑ کی آبادی وہ 8-10 کروڑ میں تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب پرمانو بم چھوٹے گا تو اس کے بعد دنیا لگ بھگ سمجھ لیجئے تباہ ہو جائے گی، اور بہت کم لوگ بچیں گے، اور ان کے لیے بھی زندگی بہت مشکل ہوگا۔ تو اس دور میں بھی اگر ہم عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر کب لیں گے؟ ہمارے پاس پھر عقل سے کام لینے کا شاید وقت بھی نہ بچے۔ تو دیکھیے یہی چیز تھا، کیونکہ ان کا کتاب اب منسوخ کر دیا گیا، ان کے کتاب کے بدلے میں ایک نیا کتاب لایا گیا۔ تو اسی لیے دیکھیے اس کے بعد والا آیت کیا ہے۔ ایسے تو پڑھنے میں لگتا ہے کہ ٹاپک چینج کر دیا گیا، لیکن ٹاپک چینج نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد والا آیت منسوخ کے بارے میں ہے، نسخ اور منسوخ کے بارے میں۔ اسی لیے ان کو یہاں پر یہ جواب دے دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا گیا؟ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی فضل عطا فرماتا اپنی رحمت سے۔ تو یہی چیز بتا کر ان کو جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب آیت نمبر 106 میں کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟
تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے، ماں لگا کے بہت جو عربی میں ہے نا نگیٹو کے لیے بہت زور دیا جاتا ہے، مانا سختی سے انکار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بتایا جا رہا ہے بھائی کہ کیوں کیا گیا، زور دیا جا رہا ہے. اور زور یہ ہے یہاں پر ننسخ جو لفظ ہے نا، ننسخ لفظ پہلا تو ہمیں غور کرنا ہے کہ آتا کہاں سے ہے. یہ آتا ہے نسخ سے، اس لیے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بدل دینا. اور کیا بدلا گیا ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی آیت کے حساب سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگ کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں پر کوئی خیر، اللہ کی کتاب اترے، اللہ کی آیت اترے، کوئی بہتری ان تک پہنچے ہیں. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اس سے بہتر کتاب ہم دے دیے، دیکھو اس سے بہتر کتاب دے دیا اور تم بھی اس پر چلو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی دعوت دی اور بتا دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کتاب میں ہیر پھیر کیا. تو یہی چیز عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں کہ اگر دیکھیے کتنا حکمت والا بات ہے یہاں پر، کہ اگر شراب کی آیت ہے نا، شراب کی آیت، شراب اور جوا کے بارے میں جو آیت اترا ہے، وہ اگر ایک بار میں اتر جاتا تو وہ لوگ کبھی بھی شراب نہ چھوڑتے. یہ چیز بتایا جاتا. تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اسی لیے شراب کی آیت ہے نا، آیت نمبر 219 سورہ بقرہ میں اترا، جس میں کہا گیا کہ اس میں گناہ ہے اور اس میں اچھائی بھی ہے. تو صحابہ سب کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آیا، انہوں نے شراب چھوڑا نہیں ابھی شروعات میں. اور یہ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تب شروعات کی بات ہے. تو سمجھ لیے 13 سال گزر گیا مکہ سے، اس کے بعد جا کے مدینہ میں آئے، اور مدینہ کے شروعات کی بات ہے، اس میں ایسا ہوا. اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ شراب کے نشے کی حالت میں تم صلاح کے پاس نماز میں مت جاؤ. اب تک صحابہ سب کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ بری چیز ہے، سماج کے لیے اچھا نہیں ہے. شراب اور جوئے سے سماج کو نقصان ہوتا ہے، گھر کو نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سب چیز ان کو سمجھ میں آ گیا تھا. تزکیہ، ان کا جو دل پاک ہونا، صاف ہونا شروع ہو چکا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت دیا اور دھیرے دھیرے کر کے ایک دم 22ویں سال میں شراب کی آیت اتاری، جس میں کہا کہ شراب اور جوا شیطان کے کاموں میں سے ہے، تو اس سے بچو. اب جا کے شراب کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسا ہے نا. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے نا رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے حجۃ البلاغہ کتاب میں بتایا کہ 5 ایسے جگہ ہے جہاں پر آیتوں کو منسوخ کیا گیا ہے. اور جیسے امام سیوطی نے 14 بتایا تھا، لیکن انہوں نے 5 تک کیا. اور دوسرے اسکالرز جو ہے بعد کے علماء ہیں، انہوں نے اور کوشش کیا، اور کوشش کرنے کے بعد کیا کیا معلوم کیا کہ بہت ساری آیتوں میں ریکنسائل کیا جا سکتا ہے، مطلب ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا. لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی چیز ان کے حساب سے نہیں ہے تو یہ آیت منسوخ ہے، تو وہ حدیث منسوخ ہے، ایسے کر کے وہ لوگ کر دیتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے. معمولی بات نہیں ہے اللہ کی بات کو کاٹ دینا. اللہ کی بات ہے، یہ سارے کائنات کے مالک، سارے کائنات کو چلانے والے کی بات ہے. اور جب سارے کائنات کے مالک کے پاس جب ہم واپس جائیں گے تو ضرور ہم سے پوچھے گا کہ کہاں سے تمہارے پاس یہ چیز آیا کہ تم میری بات کو کاٹنے لگے، اتنی ہمت کہاں سے آئی، یہ ضرور پوچھا جائے گا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتا کیا ہے. سورہ نساء میں بھی ہم کو بتایا، جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے، یرید اللہ ان یکفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ پچھلی قوم نے کیا کیا تھا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایسا حرام کر لیا جس کے وجہ سے ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی. آپ چاہیے تو مشرکوں میں جائیے، ہندوؤں میں دیکھیے تو ان کے اندر کتنا ستی پرتھا، تو کیا کیا چیز نہیں شروع ہو گیا تھا. آج بھی لائن لگا کے مندروں میں جانا پڑتا ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے، VIP لائن الگ ہے، تو کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. دھیرے دھیرے دیکھیے بہت سارے مسلمانوں میں بھی یہ برائی گھستے جا رہی ہے. تو یہ سب چیز ہے. یہودیوں میں بھی کیا تھا، قریش میں کیا تھا کہ کچھ جانور کو اپنے لیے خاص، مردوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، کچھ جانوروں کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے. جو برے ہوتے تھے ان کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، جو اچھے ہوتے تھے اپنے لیے خاص کر دیتے تھے. تو اس طرح سے کر کے بہت ساری چیزیں جنہوں نے، جس کی وجہ سے زندگی کو بہت مشکل بنا دیا تھا انہوں نے. تو اسی چیز سے چاہتا اللہ تعالیٰ کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. اس سے پہلے وہی پڑھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے کہ لوگ، صحابہ سب کو، اپنے سب کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں.